یہ ایک سیاہ رات تھی، ایک پرائیویٹ جیٹ جس پر نہ کوئی نام نہ کوئی نشان خلیج کے ایک انجان ایئرپورٹ سے اڑان بھرتا ہے۔ یہ محو پرواز ہے یورپ کے ایک شہر کی طرف، جہاں ایک خفیہ ملاقات ہونے والی ہے جو تاریخ کا دھارا بدل دے گی۔ ایک طرف اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا سربراہ، دوسری طرف ایک عرب ملک کا شہزادہ، وہ عرب ملک جو سرکاری طور پر اسرائیل کو مانتا ہی نہیں، اور تیسری طرف امریکی ایجنسی CIA کا ایک اعلیٰ افسر بھی موجود ہے۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی ریکارڈ نہیں، یہاں صرف سودے ہوں گے، ضمیر بکیں گے۔ یہ سلسلہ دنوں یا ہفتوں کا نہیں بلکہ مہینوں تک چلتا رہا۔ خفیہ ملاقاتیں، خفیہ فون کالز اور خفیہ وعدے۔ شطرنج کی ایک ایسی بساط بچھائی جا رہی تھی جس سے دنیا بے خبر تھی، اور پھر ایک دن یہ تصویر دنیا کے سامنے آتی ہے، ایک پرفیکٹ تصویر، امن کی فاختہ، دوستی کا ہاتھ اور تاریخ بدلنے کے دعوے۔ اسے ایک نہایت خوبصورت نام دیا گیا، دا ابراہم ایکارڈز، یعنی ابراہیمی معاہدے۔ ابراہیم کی اولاد ایک ساتھ بیٹھی تھی، امن کی، بھائی چارے کی اور مشترکہ وراثت کی باتیں ہو رہی تھیں، اور یقیناً اس سے بہتر اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس مسافے کی آڑ میں فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا اور امن کے نام پر ایک خطرناک جنگ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ السلام علیکم، میرا نام ذیشان بشیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ محمد بن سلمان کے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران پھر سے ابراہم اکارڈ کی صدائیں سنائی دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ سعودی عرب ابراہم اکارڈ میں شامل ہو جائے، جسے محمد بن سلمان نے فلسطین کے 2 ریاستی حل سے مشروط کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ کیوں مسلم اور عرب ممالک کو ابراہیمی معاہدے میں شامل کرنے کے در پہ ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند دہائیاں پیچھے جانا پڑے گا، اس وقت میں جب عرب دنیا کے لیے اسرائیل ایک کینسر کی مانند تھا۔ 1948 میں جب اسرائیل برطانیہ اور دیگر مغربی طاقتوں کے سہارے وجود میں آیا تو یہ صرف ایک ملک نہیں تھا بلکہ یہ فلسطین کی تباہی کا آغاز تھا۔ تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینی اپنی ہی سرزمین سے بے دخل کر دیے گئے، جسے آج بھی النکبہ یا دی کیٹاسٹروفے کہا جاتا ہے۔ فلسطینیوں سے صرف ان کی زمین ہی نہیں چھینی گئی بلکہ ان کی تاریخ، ان کی پہچان، ان کے آباء و اجداد کی قبریں، ان کے زیتون کے باغات، سب کچھ چھین لیا گیا۔ اسی لیے عرب دنیا نے اسرائیل کے وجود کو سامراجی منصوبہ، مغرب کی سازش اور اپنے سینے میں گھونپا ہوا خنجر سمجھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگیں شروع ہو گئیں۔ 1948، 1956، 1967 اور 1973، ایک کے بعد ایک بڑی جنگ، اور ہر جنگ میں مزید شکست، مزید نقصان اور مزید ذلت عربوں کے حصے میں آئی۔ ہر شکست کے بعد اسرائیل کے لیے ان کی نفرت اور بڑھتی گئی، اور اس کے پیرالل فلسطین کی حمایت میں اضافہ ہوتا گیا۔ گو کہ عرب ممالک کے آپس کے اختلافات بھی شدید تھے، لیکن مسئلہ فلسطین وہ واحد ایشو تھا جس پر عرب متحد نظر آتے تھے۔ یہاں تک کہ 2002 میں تمام 22 عرب ممالک نے بیروت میں ایک امن منصوبہ پیش کیا جسے عرب پیس انیشیٹو کا نام دیا گیا۔ اس امن منصوبے میں پہلی بار 2 ریاستی حل کی تجویز دی گئی۔ اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر وہ 1967 کی جنگ سے پہلی والی پوزیشن پر واپس آ جائے، ویسٹ بینک، غزہ اور گولان ہائٹس کو خالی کر دے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے جس کا دارالحکومت یروشلم ہو، تو تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ اپیرنٹلی یہ بالکل واضح موقف تھا جو عرب دنیا کی جانب سے پیش کیا گیا، لیکن اس کے بعد محض 18 سال میں ایسا کیا ہوا کہ سب وعدے، سب دعوے ختم ہو گئے، وہ عزت، وہ ریڈ لائن، سب کچھ مٹ گیا۔ 2020 میں ابراہم ایکارڈز پر دستخط ہوئے اور یہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کی گئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا تھی؟ انفیکٹ یہ ساری بھاگ دوڑ کبھی فلسطین کی سلامتی یا وہاں امن و امان کے قیام کے لیے تھی ہی نہیں۔ یہ شطرنج کی ایک نئی بساط تھی جس پر 3 بڑے کھیل کھیلے جا رہے تھے۔ پہلا کھیل تھا ایک مشترکہ دشمن کا خوف اور اپنا دفاع۔ لیکن ذرا رکیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ عرب اور مغربی دنیا کا یہ مشترکہ دشمن کون تھا؟ جی ہاں، ایران۔ اس معاہدے کا تعلق فلسطین سے زیادہ ایران سے تھا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل، تینوں ممالک جو ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے آئے تھے، وہ سب ایران سے خوفزدہ تھے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام سے ڈرتے تھے، اس کی پراکسیز سے خوف کھاتے تھے، اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اپنی بادشاہت اور حکومتوں کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ اسی خوف کے پیش نظر سوچا گیا کہ کیوں نہ مل کر ایران کے خلاف ایک فولادی دیوار کھڑی کر دی جائے
اور اسی منصوبے کے تحت ابراہم ایکارڈ سائن کیا گیا۔ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، یہ اصول ہمیشہ سے لاگو ہے کہ دشمن کا دشمن دوست کہلاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد تو جیسے ایک عالمی نیلام گھر سج گیا، جہاں بولیاں لگائی گئیں۔ میز پر تھا اربوں کا 70 سالہ موقف اور فلسطین کاز۔ ہر کسی نے قیمت لگائی اور اپنا حصہ وصول کر لیا۔ متحدہ عرب امارات، ان کی خواہش تھی فضاؤں کی حکمرانی۔ وہ چاہتے تھے امریکہ کے جدید اور چمکدار کھلونے، جی ہاں، F-35 اسٹیلتھ جیٹس۔ مقصد تھا کہ وہ اپنے ریجن کے نئے پولیس مین بن سکیں اور ایران کو روک سکیں، اور اسی خواہش کے بدلے انہوں نے اپنا سالوں پرانا موقف بیچ دیا۔ سودا طے ہوا اور کاغذات پر دستخط ہو گئے۔ دوسرا ملک تھا بحرین۔ یہ وہ ریاست ہے جو شاید سعودی عرب کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتی۔ انہیں بس سعودی رضامندی کے اشارے کے طور پر آگے کر دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مزید عرب ممالک بھی اس معاہدے کا حصہ بنتے گئے۔ اگلا خریدار تھا سوڈان، ایک غریب ملک جو برسوں سے دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹر کے الزام میں داغدار تھا۔ اسے کلین چٹ چاہیے تھی تاکہ ورلڈ بینک کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں، آسانی سے قرضے مل سکیں اور اس کی معیشت کو سہارا مل سکے۔ بس اسی قیمت پر فلسطین کا سودا کیا گیا۔ یہ ڈیل بھی مکمل ہوئی اور پھر باری آئی مراکش کی، جس کا ایک بہت پرانا خواب تھا، ایک بہت بڑا علاقہ ویسٹرن سہارا جس پر مراکش قبضہ چاہتا تھا، لیکن دنیا نہیں مانتی تھی۔ امریکہ نے کہا ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو، تم اسرائیل کو مانو، ہم تمہارے ویسٹرن سہارا پر دعوے کو مان لیں گے۔ اور یوں ایک وسیع ریگستانی علاقے کے بدلے انہوں نے بھی فلسطین کو بیچ دیا۔ یہ تھا وہ معاہدہ جس نے ایسی دنیا تشکیل دی جہاں بھائی نے دوسرے بھائی کا سودا کر دیا، جہاں انصاف مفادات کے لیے بیچ دیا گیا، اور اس ساری بساط پر صرف ایک موہرہ قربان ہوا، فلسطین۔ پھر شروع ہوا تیسرا کھیل، جہاں صرف اور صرف آلودہ سیاست دکھائی دیتی ہے۔ دو لیڈرز کی سیاسی بقا کی جنگ۔ ایک کا نام تھا ڈونلڈ ٹرمپ، جسے 2020 کے انتخابات سے چند ہفتے پہلے ہی کامیابی چاہیے تھی تاکہ وہ خود کو گریٹ ڈیل میکر کہلوا سکے اور بتا سکے کہ جو کام کسی نے نہیں کیا وہ اس نے کر دکھایا۔ اور دوسرا سو کالڈ لیڈر تھا اسرائیل کا نیتن یاہو، جو کرپشن کے سنگین مقدمات میں پھنس چکا تھا۔ اس کی حکومت اور وزارت عظمیٰ خطرے سے دوچار تھی۔ اسے ایک تاریخی سانحہ چاہیے تھا تاکہ اپنی قوم کی توجہ بٹا سکے اور خود کو مسٹر سیکیورٹی اور اسرائیلی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر کہلوا سکے۔ یوں دونوں نے اپنی ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے پورے مڈل ایسٹ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ اس سارے کھیل میں سب کو کچھ نہ کچھ مل گیا، لیکن فلسطینیوں کو اگر کچھ ملا تو وہ محض ایک واضح پیغام تھا کہ وہ اب عرب دنیا کی ترجیح نہیں رہے۔ ابراہم ایکارڈ، اس معاہدے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا امن قائم ہو سکا؟ بالکل نہیں۔ اس معاہدے نے خطے کو امن نہیں بلکہ اسرائیل کو وہ دے دیا جو ہمیشہ سے اس کا خواب تھا، بے خوفی، یعنی وہ جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فلسطینیوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان کی مایوسی اور بے بسی اس مقام تک جا پہنچی جہاں انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جسے شاید عقل مندی نہیں کہا جا سکتا۔ 7 اکتوبر 2023 کو انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ نتیجہ، اسرائیل نے غزہ کو قبرستان بنا دیا۔ تقریباً 80,000 انسان اس دنیا کے سامنے قتل کر دیے گئے جن کے ضمیر پہلے ہی مردہ ہو چکے تھے۔ اس سانحے پر پوری عرب دنیا نے ایک محدود اور محتاط رویہ اپنایا اور کھل کر کوئی بات نہیں کی۔ اسرائیل نے جب دیکھا کہ اب اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے تو اس کا غرور آسمان چھونے لگا۔ ابراہم ایکارڈ نے اسرائیل کو وہ لائسنس دے دیا تھا جس کی اسے ہمیشہ سے خواہش تھی۔ اپنے اسی غرور میں مبتلا اسرائیل نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ جون 2025 ایران کا شہر اصفہان رات کے قریباً 2:30 بجے جب پورا شہر سو رہا تھا، اچانک زمین لرز اٹھی۔ آسمان ایک عجیب اور خوفناک روشنی سے بھر گیا اور چند سیکنڈز کے بعد دھماکے ہونے لگے۔ ایک کے بعد ایک شہر دہل گیا۔ اسرائیل کے یہ جدید لڑاکا طیارے کئی ملکوں کی سرحدیں پار کر کے ایران کی فضاؤں میں آپریشن کر رہے تھے اور ان کا ٹارگٹ تھا ایران کی ایٹامک فیسلٹیز۔ یہ تھا ابراہم ایکارڈ کا اصل زہر۔ یہ تھا وہ نتیجہ جو اسرائیل کو عرب ممالک سے ملی بے خوفی نے دیا۔ وہ مطمئن تھا کہ دنیا صرف زبانی مذمت کرے گی لیکن عملاً خاموش رہے گی۔ یعنی وہ ابراہیمی معاہدے جو امن کے پیغمبر کے طور پر پیش کیے گئے تھے، آخرکار اپنا اصل چہرہ دکھا چکے تھے۔
یہ ثابت ہو چکا تھا کہ مڈل ایسٹ امن کا نخلستان نہیں بنے گا بلکہ ایک نئی اور خوفناک جنگ کی دلدل میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تاریخ کا ایک کڑوا سچ ہے کہ جب حکمران اپنی عوام کی خواہشات کے خلاف چلیں اور انصاف کے اصولوں کو روند کر ذاتی مفادات پر مبنی فیصلے کریں تو نتیجہ امن نہیں صرف تباہی ہوتا ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایران پر حملے کے چند ہی ہفتوں بعد 9 ستمبر 2025 کو دنیا نے ایک اور ہولناک منظر دیکھا۔ اس بار اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے قطر کے دارالحکومت دوحہ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ یہاں فلسطینی مزاحمتی گروہ کے ارکان موجود تھے اور مقصد ان کا خاتمہ تھا۔ حملے میں ایک قطری سیکیورٹی اہلکار اور چند دیگر افراد مارے گئے اور یوں ابراہم ایکارڈز کا چہرہ ایک بار پھر عرب دنیا پر عیاں ہو گیا۔ اسرائیل کی اس جارحیت پر عرب اور اسلامی دنیا میں شدید غم و غصہ بھڑک اٹھا، کیونکہ قطر وہ ملک تھا جو کشیدگی کے خاتمے کے لیے مسلسل ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ امیر قطر نے اس واقعے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عرب ممالک کو متحد ہونے کی کال دی اور کہا کہ آج اگر قطر پر یہ ہوا ہے تو کل کوئی اور ملک بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ نتیجتاً عرب اور اسلامی ممالک کا ایک ہنگامی اجلاس دوحہ میں منعقد ہوتا ہے، جہاں کئی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی اور اسے ہتھیاروں کی فراہمی روکنے پر غور کرنے کا عندیہ دیا۔ اور پھر سامنے آتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا پیس پلان 2025۔ کہنے کو تو یہ جنگ بندی اور امن کے قیام کی جانب ایک قدم ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس منصوبے میں فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں۔ یہ منصوبہ اسرائیل کو مزید مراد دینے، عرب اور اسلامی دنیا پر اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے دباؤ بڑھانے کا ایک حربہ ہے۔ البتہ فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل شاید وقتی طور پر رک جائے۔ ٹرمپ نے بہت فخر سے اس کو ڈیل آف دا سینچری قرار دیا، مگر حقیقت میں یہ ایک ایسا ٹریپ ہے جس میں مسلمان مزید تقسیم کا شکار ہو جائے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ابراہم ایکارڈ پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، امن ایک خواب بن کر رہ چکا اور مشرق وسطیٰ ایک نئی اور زیادہ خطرناک حقیقت کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک اور سوال، پاکستان اس پورے ایپیسوڈ میں کہاں کھڑا ہے؟ کیا پاکستان پر بھی پریشر ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے ہاں۔ بطور فرسٹ اینڈ اونلی مسلم ایٹامک پاور، پاکستان دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کو ہمیشہ پریشرائز کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن پاکستان نے آج تک اس دباؤ کو روکا ہے اور بہت اچھے طریقے سے روکا ہے۔ آگے کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات یقینی ہے، وہ نیو مڈل ایسٹ جس کا ابراہم ایکارڈ نے وعدہ کیا تھا وہ نہ بنا ہے اور نہ بنے گا، بلکہ اس اقدام سے پہلے سے زیادہ خطرناک، زیادہ غیر یقینی اور زیادہ دھماکہ خیز خطے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا پیس پلان واقعی امن کے لیے ہے؟ کیا مسلم ممالک کو اسرائیل سے تعلق رکھنے چاہیے؟ خاص طور پر موجودہ حالات میں پاکستان کے لیے کیا آپشنز ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نے